السلام علیکم۔ ایران نے کل رات اسرائیل پر دوبارہ راکٹ داغ دیے ہیں، میزائل داغ دیے ہیں۔ 5 ویو ایران نے اسرائیل کی طرف بھیجی ہیں، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایران نے کسی ملک پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہو یا اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہو۔ اس کی وجہ ایران نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ اسرائیل مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور لبنان میں حزب اللہ پر مسلسل حملے کر رہا تھا، اور ظاہر ہے حزب اللہ تو ایک بہانہ ہے، اسرائیل لبنان کو ویسے بڑے عرصے سے قابو کرنا چاہتا ہے، تو لبنان میں گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر، اسپتال، اسکول، گھر، بلڈنگ، کچھ بھی جیسے آپ کو پتہ ہے اسرائیل دیکھتا تو ہے نہیں، تو اس طرح کے معاملات اسرائیل نے جاری کیے ہوئے تھے، جس پہ ایران مسلسل یہ وارننگ دے رہا تھا کہ اگر اسرائیل اس سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا رہے گا تو کسی بھی طرح سے ایران اور امریکہ کی جو سیز فائر ہے وہ مینٹین نہیں رہ سکے گی۔ یہی بات پاکستان کے تھرو بھی ایران نے امریکہ کو کنوے کی، اور جو پاکستان نے پہلی مرتبہ سیز فائر کروایا تھا تو اس سیز فائر ایگریمنٹ میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ اس سیز فائر میں اسرائیل اور لبنان شامل ہوں گے اور لبنان بھی کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کیونکہ مسلسل لبنان پہ حملے کر رہا تھا تو پھر ایران نے اب یہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اسرائیل کے اوپر کل حملے کیے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑا امپورٹنٹ بیان آیا کہ ہم نے اسرائیل کو منع کیا ہے کہ وہ ایران پر کسی قسم کا جوابی حملہ نہ کریں۔ لیکن یہ بھی ساتھ ہی رپورٹ کیا گیا کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار، یہ وہی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ، جو پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھیلتے ہیں وہی امریکہ اور اسرائیل بڑے سٹیج پہ کھیلتے ہیں۔ خیر، ساتھ ہی یہ بھی پھر رپورٹ کیا گیا کہ اسرائیل نے منع کیا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننے سے انکار کیا ہے کہ ہم تو ایران سے بدلہ لیں گے۔ اب اس کے بعد پھر اسرائیل نے اپنا جوابی حملہ یا جوابی وار شروع کیا، اور اصفہان اور باقی بڑے شہروں میں ایران کے مختلف ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے بعد یہ خبر رپورٹ کی جا رہی ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا پر، ایکس پر اور ایرانی میڈیا پر یہ بات بڑی وثوق کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہے کہ ایران کے جو جنرل واحدی ہیں وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں اور ان کی ہلاکت شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ جنرل واحدی آپ یاد رکھیں کہ ایران کے بڑے عرصے سے اسرائیل کے بڑے عرصے سے ٹارگیٹ پر تھے، اور IRGC کے ان کمانڈرز میں سے شامل ہیں، یا وہ کمانڈر تھے جو کسی قسم کے ڈائلاگ نیگوسیشنز پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی بات کرتے تھے۔ تو اب شاید ان کی شہادت کی جو خبر ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی، لیکن میڈیا رپورٹس اس کے بارے میں آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ کمپلیٹلی بلاکڈ ہو جائے گا، اور آپ یاد رکھیں اسٹریٹ آف ہرمز بند تھی تو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ چی نکل گئی تھی، اور اب پھر ایران کی طرف سے یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اب باب المندب کو بھی بند کریں گے۔ باب المندب یاد رکھیں وہ ایریا ہے جو یمن کے پاس سے گزرتا ہے اور ریڈ سی میں جا کے گرتا ہے بحیرہ احمر میں، اور سعودیہ کا اور باقی دنیا کا بہت سارا سامان وہاں سے بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز کا ٹوٹل ملا کر دیکھیں تو دنیا کا جو 40%، تقریباً 40% ٹریڈ ہے وہ اس ایریا سے گزرتی ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے آئل بھی شامل ہے، گڈز بھی شامل ہیں، اس میں گیس بھی شامل ہے، اس میں فارماسیوٹیکل ایلیمنٹس، یعنی اس میں دنیا کی ہر وہ چیز شامل ہے جو ایک ملک دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر باب المندب بھی بند ہو جائے گی اور اسٹریٹ آف ہرمز تو ویسے ہی بند ہے، تو پھر دنیا میں ایک نئی قسم کا انرجی کرائسس، ایک نئی قسم کا کرائسس آ جائے گا، جس میں صرف پیٹرول یا گیس کی قلت نہیں ہوگی بلکہ باقی ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ بھی دنیا میں کم پڑ جائیں گی۔ دوسری طرف ایران نے یہ بھی اب اعلان کیا ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو اب وہ امریکہ کے جو ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ میں مختلف ملکوں میں ان کے اوپر حملے کر کے اس کا جواب دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے یا یہ صرف وہی ہوگا کہ چلو ایران نے کیا، اسرائیل نے کر دیا، اب ایران کرے گا اور ختم ہو جائے گا، یا پھر دوبارہ یہ لمبی جنگ چلے گی۔ لیکن بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی اس شرارت میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جنگ دوبارہ چلے، اور ایران نے اب ایک نئی چیز لاگو کی ہے مڈل ایسٹ میں کہ پہلے یہ واحد ملک تھا جو اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا اور مختلف قسم کی پراکسیز یا جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، حماس ہوگی، حزب اللہ ہوگی، حوثی باغی جو انصار اللہ ہے یمن کی وہ ہو گیا، یا پھر کویت میں، عراق میں مختلف قسم کے ملیشیاز ہیں، ان کے تھرو اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کرتا تھا، اور پھر یہ وہ واحد ملک بن گیا جس نے امریکہ کو اچھا خاصا پھینٹا لگایا اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں۔ اور اب ایران نے شاید ایک نئی پالیسی لاگو کی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی قریبی کی مدد کے لیے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے اور حملہ کرے گا۔ اور یاد رکھیں کل جو ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، اس میں رپورٹس ہوئی ہیں کہ وہاں پر بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ایسا ہوا کہ ایران اس طرح کے مسلسل حملے اب اسرائیل پر فریکوینٹلی شروع کر دے
کہ جیسے اسرائیل پہلے کرتا ہے، جب دل کرتا ہے قطر کو مار دیا، جب دل کرتا ہے لبنان پہ چڑھ دوڑے، جب دل کرتا ہے ایران پہ حملہ کر دیا. تو اگر یہی والی روش اب ایران نے اختیار کر لی تو ایک تو مڈل ایسٹ میں ایک نئی وہ آ جائے گی، پاور کا شفٹ آ جائے گا کہ اب کون طاقت رکھتا ہے اور کون سپر پاور ہے، ریجنل پاور ہے. اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ایران کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے اسرائیلی ڈیفنسز کو اسٹڈی کرنے کے. تو یہ بھی کوائٹ پاسبلٹی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں ایران کے بارے میں خبریں رپورٹ کی گئی ہیں بلوم برگ سے بھی، اور CIA کے مختلف فارمر انالسٹ بھی یہ باتیں کہتے رہے. پھر IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس نے بھی یہ خبریں رپورٹ کی کہ پچھلے 90 ڈیز میں 90 دن میں ایران کی کسی بھی نیوکلیئر فیسلٹی کا نہ تو اس کا وزٹ کیا جا سکا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی چیز چیک کی جا سکی ہے کہ آیا جو وہاں پر یورینیم ہے وہ ویپن گریڈ تک جاری ہے یا وہ صرف انرجی بنانے تک رکی ہوئی ہے. تو ٹائم گیننگ ٹیکٹک کا الزام بھی ایران پہ لگایا گیا کہ ایران شاید صرف ٹائم گین کر رہا ہے. لیکن اب ایران نے یہ چیز بہت نہیں کی ہے، اور جس سے پوری دنیا فی الحال تو صدمے سے باہر نہیں آ رہی کہ ایران کے اندر ابھی بھی اتنی جرأت، اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے حزب اللہ جیسے کسی بھی الائی کو سیو کرنے کے لیے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے. اور پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے اس کو کان لیا آپ نے اگنور کرنا ہے. ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.